بعده قصرت رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين وصلى الله على واشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الشرفاء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات. الصلوات پھر بھی ایک دفعہ مل کے بآواز بلند سلام. آپ تمام سادات مومنین کو اس کا ظہور مبارک ہو کہ جو آنے سے پہلے تھا اور جانے کے بعد ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آج میرے مولا علی کے اس دنیا میں طلوع ہونے کا دن ہے. طلوع ہونے کا دن ہے. آج خوشی علی کے پیدا ہونے کی نہیں. میں نے کہا یہ وہ ہستی ہے جو آنے سے پہلے تھا جانے کے بعد ہے. خوشی اس بات کی ہے کہ جسے اس نے اپنی خصوصی ملاقاتوں کے لیے بلایا تھا اس نے عمومی ملاقاتوں کے لیے یہاں بھیج دیا. سبحان اللہ. یہ 13 رجب میں اس دن کو اکثر شاہ صاحب یوم ارتقا کہا کرتا ہوں. یہ ترقیوں کا دن ہے, یہ بلندیوں کے سفر کا دن ہے. اس دن کے تاریخ میں ہونے کی وجہ سے اسلام ایمان بنا ہے, مومن کا دل کعبہ بنا ہے, کعبہ قبلہ بن گیا ہے. بلکہ یہ جو مومن کے دل کو کعبہ کہا گیا ہے نا, رسول کی حدیث یہاں تک موجود ہے کہ مومن کا دل کعبے سے زیادہ محترم. توجہ مومن کا دل کعبے سے زیادہ محترم ہے. بڑا سوچتے رہے ہم کہ وجہ کیا ہوئی. وہ کعبہ اللہ کا گھر ہے, وہ بیت اللہ ہے, اور اسے اس سے زیادہ مومن کے دل کو محترم قرار دیا گیا کہ مومن کا دل کعبے سے زیادہ محترم ہے. سوچتے رہے پہلے یہ تلاش کیا کہ کعبہ محترم کیوں ہے, پھر سمجھ میں آئے گا کہ مومن کا دل محترم کیوں ہے. تب پتہ چلا کہ جب سوچتے فکر یہاں پر پہنچی, کعبہ محترم اس لیے ہے کہ وہاں پہ علی اترا ہے, لیکن کعبے میں تو 3 دن رہا ہے, مومن کے دل میں زندگی بھر علی بستا ہے. مولا آپ سب کو سلامت رکھے. وقت ہمارے پاس محدود رہ گیا ہے. مغرب میں کہنے کے لیے باتیں بہت ساری ہیں. بھائیوں کی مسلسل کئی سالوں کی حکم ہے کہ جو بار بار یہ حکم فرماتے رہے, لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے حاضر نہیں ہو پایا. آج آپ کی زیارت کا شرف نصیب ہوا ہے. تھوڑے وقت میں کہنے کے لیے زیادہ باتیں ہیں, بس وہ سنتے چلے جائیے. اور جتنی دیر کے لیے حاضر ہوں چند ایک پیغامات اپنے محترم دوستوں کو ہدیہ کر دینا چاہتا ہوں. ایک شخصیت تھی تاریخ مکہ میں, اس شخص کا ذکر ملتا ہے, نام اس کا لکھا گیا مشرم بن وعیب بن شیکتام. توجہ ہے میرے محترم دوست, مشرم بن وعیب بن شیکتام. یہ شخص
عارف ہوا تاریخ میں، اس نے 196 سال، توجہ ہے میرے محترم، ماشاءاللہ 196 سال مسلسل خداوند عالم کی عبادت کی، ہر دن روزہ، ہر رات قیام، 196 سال، اور اس اخلاص سے، اس خلوص کے ساتھ خدا کی عبادت کی کہ خداوند عالم نے خود اس سے سوال کیا، بتا مشرم چاہتا کیا ہے؟ اللہ اکبر، بتا تو چاہتا کیا ہے، تیری حاجت کیا ہے، میں تیری حاجت روائی کروں۔ پلٹ کے کہنے لگا میرے اللہ کسی لالچ کے تحت تیری عبادت نہیں کر رہا تھا، توجہ، تو ہے ہی عبادت کے لائق، کسی لالچ کے تحت عبادت نہیں تھی، جو تو دینا ہے، جو تو نے، وہ آخرت میں ہی تجھ سے لوں گا، اس دنیا میں مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ کہا مشرم وہ جو آخرت کا ہے نا وہ تو وہاں تجھے ملے گا، میں یہ چاہتا ہوں کہ تو بتا کہ دنیا میں تجھے اس کے بدلے کیا چاہیے۔ خدا کی قسم عارف الہی تھا، پلٹ کے کہنے لگا میرے اللہ نہ کوئی دنیا کی دولت چاہیے، نہ کوئی مال چاہیے، نہ کوئی گھر بار چاہیے، اگر عطا کرنا ہی چاہتا ہے تیرا موج کرم یہاں پہ ہے کہ تو مجھے کچھ دینا ہی چاہتا ہے تو پھر صرف اتنا کام کر، مجھے اپنے کسی دوست سے ملوا دے۔ توجہ 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 اذان محترم، مجھے اپنے کسی دوست سے ملوا دے۔ عجب بات ہے، عجب بات ہے، نہ کبھی کسی نبی سے ملنے کی خواہش، نہ کسی امام سے ملنے کی خواہش، نہ کسی رسول سے ملنے کی خواہش، نہ کسی اولی العزم سے ملنے کی خواہش یہ کر رہا ہے کہ مجھے اپنے کسی دوست سے ملوا دے، کیونکہ جانتا ہے کہ دوست ہونے کا مرتبہ ان سارے مرتبوں سے بلند ہے۔ ابراہیم پہلے نبی تھا پھر رسول ہوا، اللہ اکبر، پہلے نبی تھے پھر رسول ہوئے، پھر صاحب شریعت ہوئے، پھر اولی العزم ہوئے، پھر امام ہوئے، اور اس کے بعد اللہ کے دوست ہوئے۔ اس کا مطلب دوستی کی منزل تمام منزلوں سے سوا ہے، تمام منزلوں سے جدا ہے، اور کہنے لگا میرے اللہ اپنے کسی دوست سے میری ملاقات کروا دے۔ خدا کی قسم ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں، 196 سال کی عبادتوں کے صلے میں اللہ نے اپنے جس دوست سے مشرم کو ملوایا اس دوست کا نام ابو طالب ہے۔ بات میرے محترم، 196 سال کی ریاضت کے بعد جس دوست سے خدا ملوا رہا ہے، توجہ ہے میرے محترم دوست، آج بڑا آسان ہے مسجد میں بیٹھ کر یہ بکواس کر دینا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، جس کی ملاقات 200 سال کی عبادتوں کے بعد ملے۔ اس ابو طالب کا مقام کیا ہوگا، اس ابو طالب کا مرتبہ کیا ہوگا؟ سمیٹ جلدی سے تیزی سے آگے بڑھوں، ملاقات کروائی، ملاقات کی تفصیلات کا وقت میرے پاس موجود نہیں ہے، صرف اتنا کہنا ہے کہ جیسے ہی جناب ابو طالب کی ملاقات اس سے ہوئی، اس نے قدم بوسی کی، تعارف پوچھا، جناب ابو طالب نے تعارف کروایا، تعارف کے بعد وہ جناب ابو طالب کو پکار کے کہنے لگا سنیے، اللہ نے مجھ پہ ایک الہام کیا ہے، اللہ نے مجھ پہ ایک الہام کیا ہے، اور اس الہام میں آپ کے لیے ایک بشارت ہے، آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے۔ زیر لب مسکرائے، اور میرا دل کہتا ہے، دل ہی دل میں کہا ہوگا تو اور مجھے خوشخبری دے گا، ہاں تجھے یہ عزت ضرور مل رہی ہوگی کہ تو مجھ سے ہم کلام ہو جائے، مجھے وہ بات بتا دے جو میں جانتا ہوں، وہ بات مجھ سے کہہ دے جو بات میں جانتا ہوں، جس بات سے میں آشنا ہوں، جس بات سے میں آگاہ ہوں۔ کہا ہاں مشرم بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا یولدو کا ولدن یکون ولی اللہ تبارک اسمہ و تعالی ذکرہ، آپ کے گھر ایک بیٹا آئے گا، آپ کے گھر ایک بیٹا آئے گا جو اللہ کا ولی ہوگا۔ اور اب یہاں پہ جملہ سنیے گا، خدا کی قسم میرے مولا کے آنے سے پہلے، بظاہر ظہور سے پہلے جو جملہ مشرم نے کہا بس وہ جملہ سن لو۔ اب جناب ابو طالب سے کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کا بیٹا جو اللہ کا ولی ہوگا، بخاری صاحب جملہ سنیے گا، وہ کیسا ہوگا؟ تبارک اسمہ و تعالی ذکرہ، اللہ نے اس کے نام کو برکت والا بنایا ہے۔ اللہ اکبر، تبارک اسمہ و تعالی ذکرہ، اللہ نے اس کے نام کو برکت والا بنایا ہے، اللہ نے اس کے ذکر کو بھی علی بنایا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے اس کے ذکر
दिया। हाँ, अली के जिक्र को आम ना समझना। खुदाबंद आलम ने कुरान मजीद में एक जगह पे इरशाद फरमाया, ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, वो जिसे चाहता है अता करता है। फरिश्तों के दो गिरोहों के दरमियान गुफ्तगू शुरू हुई कि ये फजल इलाही क्या है। एक दिन एक फरिश्तों का गिरोह जमीन पे सफर करते करते लफ्ज जो रिवायत के हैं वो ये है, मैं क्या करूं, रिवायतें पढ़ने का वक्त नहीं रहा। लफ्ज ये है कि फरिश्तों ने देखा कहीं एक बंदा बैठकर, कहीं दो बंदे बैठकर, कहीं तीन बंदे बैठकर, दमो साकिबा से रिवायत पढ़ो, कहीं एक बंदा बैठकर, कहीं दो बंदे बैठकर, कहीं तीन बैठकर, कहीं 5 बैठकर, कहीं 10 बैठकर, कहीं 20 बैठकर अल्लाह के वली अली का जिक्र कर रहे हैं। जैसे ही वो जिक्र करते हुए थोड़े से बंदों को देखते हैं, एक दूसरे से कहते हैं, ये कैसे अजीम लोग हैं जो माहौल के खतरों से बेनियाज होकर है जिस इलाके में वाला आप सबको सलामत रखे, जो यहाँ पे जिक्र करवाते हैं अपने माहौल के खतरात से, अपने दुश्मनों से बेनियाज होकर, ये जहाँ बैठकर अली का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह के वली का जिक्र कर रहे हैं, अली का जिक्र कर रहे हैं, फौरन जिब्रील उन्हें पुकार के कहता है, ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीहि मन यशा, यही तो अल्लाह का फजल है, वो जिसे चाहता है अता करता है। ये करम इलाही है, ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह, ये अल्लाह का फजल है, ये अल्लाह का फजल है। वो कह रहा है, तबारक अस्मुहु बताल ज़िक्रुहु, अल्लाह ने उसके नाम में ही बरकत रखी, अल्लाह ने उसके जिक्र को बुलंद किया। वो अल्लाह का वली है, वो नबी के दीन का नासिर। और फिर जनाब अबू तालिब से कहने लगा, इन अदरकतहु, अगर आप उसे पा लें, आपकी मुलाकात हो जाए, फ़कुल लहू, तो उनसे कहिएगा, इन्नल मशरम हुव यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व हुव यशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व हुव यशहदु अन्नका वलियुल्लाह व वसी और रसूलुल्लाह है। ख्याल रहे, अभी बज़ाहिर अली दुनिया में नहीं आए। और क्या कह रहा है मुशर्रम, जब आप उनसे मिले तो उन्हें कहिएगा कि मुशर्रम गवाही दे रहा है कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है। मुशर्रम गवाही दे रहा था कि मोहम्मद अल्लाह का रसूल है, और मुशर्रम गवाही दे रहा था कि आप अल्लाह के वली है। और जब दुनिया कहती है कि तुमने आज अलीउन वलीउल्लाह शामिल कर दिया और अली के आने से पहले था, तू बता तूने निकाला कहाँ? ला ढूंढ रहे हैं, सदियों से खबर ही नहीं कि क्या ढूंढ रहे हैं। ये हुब्बे खुदावंद है या बुग़्ज़े अली, ये हुब्बे खुदावंद है या बुग़्ज़े अली, मिलकर भी अली से जो खुदा ढूंढ रहे हैं। आप छेड़ रहे हैं मुझे, मैं किसी और जानिब निकल जाऊंगा। ये वली या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारे हाज़िरी। अली को छोड़कर खुदा ढूंढने वालों को ये बताना चाहता हूं कि खुदा ने जब फरिश्तों को तख्लीक किया, जब फरिश्ते तख्लीक हुए, तख्लीक होने के बाद हैरान और सरगर्दा थे, वो कौन है जिसने हमें बनाया, वो कौन है जो हमारा खालिक है, वो कौन है जिसने हमें तख्लीक किया है, उसने हमें क्यों बनाया है। हैरान परेशान एक दूसरे को देख रहे हैं, हम कौन है, बनाने वाला कौन है, हमारा खालिक कौन है, किस मकसद के लिए बनाया कि अचानक एक जगह से मेरे मौला अली का नूर तलू।
ہر ایک کے ذہن میں میرا وہ جملہ پہنچ سکے. فرشتوں نے جیسے ہی اس نور کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا انہوں نے سمجھا یہی اللہ ہے. میں ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں, ایک ایک لفظ کی ضمانت دے رہا ہوں. انہوں نے سمجھا یہی اللہ ہے. تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے. تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے. جیسے ہی فرشتے سجدے میں گئے کہ یہ ہمارا اللہ ہے, وہ نور بھی سجدے میں چلا گیا. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. میں اللہ نہیں ہوں, اللہ وہ ہے کہ جسے میں سجدہ کر رہا ہوں, جس کی تسبیح میں کر رہا ہوں, وہ اللہ ہے. اور دنیا والوں بس کہنا اتنا ہے کہ اگر علی نہ ہوتا تمہارے فرشتوں کو خبر نہیں تھی اللہ کون ہے. پہنچ رہی ہے بات میرے محترم. ہمارے یہاں اردو زبان میں یہ محاورتاً بولا جاتا ہے کہ تمہارے فرشتے کو خبر نہیں کہ کیا ہوا تھا. ہاں, علی نہ ہوتا تمہارے فرشتوں کو خبر نہیں کہ خدا کون ہے. یہ علی کا احسان ہے کہ اس نے بتا دیا کہ خدا کون ہے. یہ لطف علی ہے, یہ احسان علی ہے کہ اس نے ہمیں تعارف کروا دیا کہ خالق حقیقی کون ہے. بہرحال مشرم نے گواہی دی علی کی بھی بظاہر علی کے آنے سے پہلے. علی کے آنے سے پہلے یہاں مشرم نے گواہی دے دی. میں نے کہا نا وقت کم کہنے کو باتیں زیادہ. وقت گزرتا چلا گیا, وقت گزرتا چلا گیا. یہ جو کل کی شام گزری یہی وقت تھا. 12 رجب کی شام یہی وقت ہے. اور کہنے کے لیے صرف اتنا کہہ سکتا ہوں, ابو طالب کا حرم اللہ کے حرم آ گیا. سلامت رہے مولا. آپ کو کیا ابو طالب کا حرم اللہ کے حرم آ گیا. رکن یمانی ہے, شہزادی وہاں پہ موجود ہے. کبھی ایک جگہ پہ ہم موجود تھے تو وہ صاحب کہنے لگے اتفاقاً گھر سے بی بی یہاں تک آ گئی. اتفاقاً شہزادی گھر سے یہاں تک آ گئی. میں نے کہا بھیا تم جس طرح کی سوچ کے ہو نا اس طرح کی سوچ کے لوگوں سے پوچھ کے بتانا کہ جب تمہارے یہاں کوئی آنے والا ہو تو تمہاری بیویاں اتفاقاً گھر سے نکل بیوی پہنچی خانہ کعبہ کے دروازے پر. میں پھر بار بار کیا بھائی جو مجھے اسلام آباد میں سنتے رہتے ہیں, مجھ سے ایک تقریر میں باتوں کو سمیٹنا خاصا مشکل ہو جاتا ہے. کعبے کے دروازے پر آ کر بی بی نے کچھ جملے کہے. پہلا جملہ یہ ہے, اے ربی انی مؤمنۃ بک, اے میرے رب میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں. فبما جاءک من عندک الرسل, اور تیری طرف سے جتنے رسول آئے ان پہ ایمان رکھتی ہوں, اور ہر اس کتاب پر ایمان رکھتی ہوں جو تیری طرف سے نازل کی. اور اگلا لفظ عجیب ہے, خوبصورت. خطابت کرنے والے بھائی تشریف فرمائے. فرمانے لگی انی مصدقۃ بکلام جدی الابراہیم, میں اپنے جد ابراہیم کے کلام کی تصدیق کرتی ہوں. سب کو سلامت ہے. جو پہنچ گئے انہیں بھی سلام, جو نہیں پہنچے ساتھ چلتے ہیں. یہ نہیں فرمایا میں ان کے کلام پر ایمان رکھتی ہوں, فرمایا میں ان کے کلام کی تصدیق کرتی ہوں. انی مصدقۃ, میں کیا کرتی ہوں؟ تصدیق کرتی ہوں, تصدیق کرتی ہوں, تصدیق کرتی ہوں. پڑھے لکھے دوست تشریف فرمائے. ہمارے یہاں گورنمنٹ میں جب کوئی جابز آتی ہیں نا, کوئی نوکریاں آتی ہیں, تو ساتھ لکھا ہوا ہوتا ہے مصدقہ کاغذات جمع کروائے. مصدقہ کاغذات جمع کرائیں. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی سرکاری افسر سے تصدیق کروائیں, اس سے مہر لگوائیں, پھر ان کاغذات کو جمع کروائیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کاغذات کی قبولیت کے لیے کسی بڑے افسر کے تصدیق کرنے کی ضرورت ہے جس کی ماں ابراہیم کی مصدقہ ہو. اللہ اکبر. جس کی پاک ماں ابراہیم جیسے نبی کی مصدقہ ہو, تو اس کے بارے میں بات کرے گا وہ تو جیسا ہے. میں
تصدیق کرتی ہوں. اور اس کے بعد پھر اگلا جملہ کیا ارشاد فرمایا؟ سب سے پہلے کیا فرمایا؟ انی مؤمنۃ، میں ایمان رکھتی ہوں. سفر کو دیکھیے گا، میں ایمان رکھتی ہوں. پھر فرمایا مصدقۃ، میں تصدیق کرتی ہوں. پھر فرمایا انی موقنۃ، میں یقین رکھتی ہوں. توجہ 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 اذان محترم. اس مولود کے بارے میں انہو احدا آیاتک الکبریٰ ودلائلک، یہ جو مولود ہے یہ تیری بڑی نشانی ہے. اور صرف نشانی نہیں، دلیل ہے تیرے ہونے کی. یہ تیری بڑی نشانی ہے اور یہ تیرے ہونے کی دلیل ہے. بس مجھے کہنا ہے اتنا ہے میرے محترم دوستو. کعبے کی دیوار اس جملے کے بعد شک ہو گئی. کعبے کی دیوار شک ہو گئی، لیکن ہوا کیا ہے؟ کعبے کی دیوار شک کیسے ہوئی؟ بی بی کے جملوں پہ غور رکھیں. انی مصدقۃ بکلام جدی ابراہیم، اس سے پہلے کیا کہا؟ انی مومنۃ بک، میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں. وبما جاءک من عندک الرسل، اور تیرے رسولوں پر ایمان رکھتی ہوں. اس کا مطلب پہلا جملہ آسان لفظوں میں کہوں، پہلے لا الہ الا اللہ کہا. اللہ اکبر. وبما جاءک من عندک الرسل سے مدد محمد الرسول اللہ کہا. انی موقنۃ، اور پھر یقین رکھتی ہوں یہ تیری دلیل ہے. علی ولی اللہ کہا. یا سلامت ہے. دیوار میں در بنا. پڑھے لکھے دور میں ہم رہتے ہیں. لوگ کبھی کبھی پریشان ہوتے ہیں کیسے ممکن ہے کہ دیوار میں در بن جائے. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں موجودہ دور کے لوگوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلتا چلوں کہ جن کے اذہان میں اندر بالخصوص میرے پڑھے لکھے دوست یاد رکھیے گا، علم ضرور حاصل کیجئے. جتنا علم حاصل کریں گے اتنا علی سمجھ میں آئے. سائنس اور ٹیکنالوجی جتنی بڑھے گی اتنا علی سمجھ میں آئے گا. جو علم علی سے دور کر دے وہ علم نہیں، لعنت ہوتی ہے. علم ہوتا ہی وہ ہے جو علی کے قریب کرتا چلا جاتا ہے. آج سے پہلے شاید سمجھنا مشکل ہو کہ دیوار میں در کیسے بنتا ہے. آج جس دور میں آپ رہتے ہیں اس شہر میں بھی ہوگا، ورنہ وہاں میرے پاس اسلام آباد آ جائیے. بڑی بڑی جتنی بلڈنگز ہیں ان کے دروازوں کے قریب جیسے آپ جائیں گے دور سے آپ کو وہ شیشے کی دیوار دکھائی دے گی. توجہ ہے میرے محترم دوستو. جیسے ہی قریب جائیں گے وہی دیوار در ہو جائے گی. اللہ اکبر. آپ داخل ہوں گے وہ پھر دیوار ہو جائے گی. تیری عقل اتنا کام کرے کہ دیوار کو در کر سکے، در کو دیوار کر سکے. اور وہ جو خالق کی عقل ہے، میں نے کبھی حضور اسلام آباد میں یہ بات عرض کی تو ایک صاحب میرے پاس آگے، جناب والا وہ تو یہاں پہ جو سارا نظام لگایا جاتا ہے نا، اس میں ایک سینسر لگا ہوا ہوتا ہے. ہاں توجہ اذان بات. یہ بات شروع یہاں سے ہوئی کہ میں نے کہا وہاں پہ بھی ایک آٹومیٹک ڈور تھا. انہوں نے کہا جناب والا اگر آٹومیٹک ڈور تھا تو ہر ایک کے لیے کیوں نہیں کھلتا تھا؟ جہاں تو ہر ایک کے لیے یہ دروازہ جو جائے کھلتا ہے. تو میں نے انہیں یہ عرض کیا جناب والا یہ جو دروازہ ہوتا ہے نا یہ بھی ہر ایک کے لیے نہیں کھلتا. اس دروازے پہ سینسر لگا ہوا ہوتا. پہلے تو وہ چیک کرتا ہے آنے والے کا وزن پورا ہے. توجہ ہے. پھر سکینرز لگے ہوئے ہوتے ہیں جو دیکھتے ہیں اس کے پاس کوئی ایسی چیز تو نہیں جو اندر والوں کے لیے خطرہ ہے. یہ ساری شرطیں پوری ہوتی ہیں پھر وہ دروازہ کھلتا ہے. ہر ایک کے لیے نہیں کھلتا. علی کی ماں بھی جب گئی کعبے پہ بھی سکینر لگا ہوا تھا جو ولایت کو محسوس کر رہا تھا. اللہ اکبر. ہاں ہاں. جیسے ہی حقیقت ولایت سامنے آئی دیوار میں در بنا. علی کی ماں کعبے میں تشریف لے گئی. سمیٹو اپنے بیان کو. دیوار پھر در ہوئی. اور اب یہاں پہ اپنے ان دوستوں کے لیے کہ جہاں بحث ہو رہی ہوتی ہے علی پیدا ہوئے، علی ظاہر ہوئے، کیا ہوا؟ توجہ فرمائیں گے میرے محترم دوست، توجہ فرمائیں گے. ہوا کیا؟ بحث بحث بحث. بلا وجہ کاہے کی بحث ہے؟ ایک دوسرے سے کیوں پوچھتے ہو؟ بیٹے کے بارے میں باپ سے پوچھا. ایک دوسرے سے بحث کیسی؟ ایک دوسرے سے گفتگو کیسی؟ 1400 سال بعد میں پیدا ہونے والے مولوی سے کیا پوچھنا؟ اللہ اکبر. علی کے بارے میں علی کے بابا سے پوچھتے ہیں. میں نے کہا 12 رجب کی شام کو دیوار در ہوئی اور پھر دیوار ہو گئی.
رات گزری، نصف شب کے بعد آسمان سے ستارے ٹوٹنے لگے، اماریاں اترنے لگی، نور کی شعائیں آسمان سے زمین کی طرف آنے لگی، زمین مکہ پہ زلزلہ آنے لگا، ارد گرد کے کھڑے ہوئے بت منہ کے بل زمین پہ گرنے لگے۔ انہوں نے اپنے بتوں کو اٹھا کر پہاڑوں کی چوٹی پر لے گئے۔ اللہ جانے بتوں کا اور پہاڑوں کی چوٹیوں کا تعلق کیا ہے۔ وہاں چوٹیوں پیچھے رہ جائیں تو آپ کی مرضی ہے، وہاں پہاڑوں کی چوٹیوں پہ جا کے بتوں کو رکھا، بت منہ کے بل وہاں بھی زمین پہ گرے، پریشان ہو کے ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں ہو کیا گیا، قیامت تو نہیں آ گئی؟ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہوئے اچانک ایک بزرگ نے کہا ہم تو سارے پریشان، ابو طالب کہاں؟ اللہ اکبر، ہم تو سارے کے سارے پریشان ہیں، ابو طالب کہاں ہے؟ سارے دوڑتے ہوئے جناب ابو طالب کے دروازے پر آئے، دق الباب کیا، باب اللہ واہ ہوا، وجہ اللہ سامنے آیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جناب ابو طالب کے چہرے پہ مکمل اطمینان۔ آپ کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے؟ جناب ابو طالب نے کچھ ہو رہا ہے تو تمہارے یہاں ہو رہا ہوگا، اگر کچھ ہے تو تمہارے یہاں ہو رہا ہے۔ سلامت ہے، مولا پہنچا جاتا ہے، کچھ ہے تو تمہارے یہاں ہو رہا ہوگا۔ کیا ہوا؟ کہا آسمان سے ستارے ٹوٹ رہے ہیں، زلزلہ آ رہا ہے، بت منہ کے بل زمین پہ گر رہے ہیں، قیامت تو نہیں آ گئی۔ توجہ، جو علی کے آنے پہ بحث کرتے ہیں، علی کے بابا کا جملہ سنو، ہو کیا گیا ہے حضور بتائیے تو صحیح۔ اب خیال کیجیے گا ہوا کعبے میں ہے، ابو طالب اپنے گھر کہہ رہے ہیں کہ تمت حجت اللہ و ظہر ولیہ، اللہ کی حجت تمام ہو گئی، اس کے ولی کا ظہور ہو گیا۔ تمام ہو گئی، اس کے ولی کا ظہور ہو گیا، اللہ کی حجت تمام ہو گئی، اس کے ولی کا۔ یہاں سے آگے جو روایت ہے نا، حضرت ابو ذر کا سوال ہے، راوی اللہ کے رسول ہے، اللہ کے رسول یہاں سے آگے بیان فرمائے، وہ کہہ رہے جب 13 رجب کی صبح ہوئی، توجہ، جب 13 رجب کی صبح ہوئی، جناب ابو طالب مکہ سے غائب ہو گئے۔ جناب ابو طالب مکہ سے غائب ہو گئے۔ اللہ اکبر، حضرت ابو ذر نے سوال کیا یا رسول اللہ مکہ سے غائب کہاں چلے گئے؟ کہا وہ مشرم کا انتقال ہو گیا تھا۔ توجہ نہیں فرمائی، وہ جو ہم نے تقریر شروع کی تھی، اس کا انتقال ہو گیا تھا، وہاں تشریف لے گئے۔ کہا یا رسول اللہ کس نے خبر دی؟ وہ وہاں مکے سے اتنے دور غار میں وہ دنیا سے چلا گیا، اور جناب ابو طالب کو خبر کس نے دی کہ یہاں سے وہ چل پڑے؟ رسول نے مسکرا کے فرمایا جو خدا جانتا ہے وہ ابو طالب جانتا ہے۔ علی کے آنے پہ بحث کرنے والوں کے لیے جملہ سامنے آ گیا، ورنہ میری روٹین میں یہ جملہ شامل نہیں تھا۔ کہا اچھا پھر کیا ہوا؟ کہا جناب ابو طالب وہاں اس غار میں گئے جہاں اس کا قیام تھا، جہاں اس کی میت پڑی ہوئی تھی، پہنچ کر اسے زندہ کیا۔ پیچھے رہ رہے ہو، جناب ابو طالب نے پہنچ کر اسے زندہ کیا، اور زندہ کر کے اسے کہا ابشر بک ان علی قد طلع علی الارض، اٹھ مشرف تو نے مجھے خوشخبری دی تھی، اب میں خوشخبری دیتا ہوں، علی زمین پہ طلوع ہو گیا ہے۔ نتیجوں کی جانب آگے بڑھ رہا۔ علی ظاہر کعبے میں ہوئے، ابھی اندر کیا ہوا باہر کسی کو بظاہر خبر نہیں، اور ابو طالب سب کچھ بتا رہے ہیں کیا کیسے ہوا۔ اسے ہی تو غائب کہتے ہیں، اسے ہی تو غائب کہا جاتا ہے۔ 3 دن گزرے،
سفر کروں. 3 دن گزرے. تیسرے دن اللہ کا رسول اس رستے سے کعبے میں داخل ہوا جس رستے سے علی کی ماں گئی. زمانہ سے جملہ کہہ رہا ہوں. اسی رستے سے کعبے میں داخل ہوئے جس رستے سے علی کی پاک ماں کعبے میں داخل ہوئی. آپ نے ذاکرین واعظین علماء سے سن رکھا ہے نا 3 دن علی نے آنکھیں نہیں کھولی. رسول اللہ نے علی کو گود میں لیا. رسالت نے امامت کو سینے سے لگایا. نبوت نے ولایت کا بوسہ لیا. میں یہاں پہ جملہ کہا کرتا ہوں اور اگر آپ میرے ساتھ شامل ہیں تو میں جملہ کہنے لگا ہوں اور میں اس پوری امید سے جملہ کہنے لگا ہوں کہ میرا جملہ ضائع نہیں ہوگا. ضائع ہو گیا تو پھر سفر میں دکھ لے کر یہ فقیر جائے گا. میں یہاں پہ جملہ کہتا ہوں اللہ کرے کہ آپ سمجھ جائیں اور میرے ساتھ شامل ہو جائیں. میں یہاں پہ اردو زبان کا ایک محاورہ استعمال کیا کرتا ہوں. رسول اللہ کی خوبصورت زلفیں تھی نا, اردو زبان میں گیسو کہا جاتا ہے دراز زلفوں کو. میں یہاں پہ ایک لفظ کہا کرتا ہوں, جب خوشبوئے گیسو احمد مختار مشام حیدر کرار میں پہنچی تو اللہ کی آنکھ کھلی. اس فقیر پہ فتویٰ نہ لگاتے چلے جائیے گا. میں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے آنکھ کھولی, میں نے کہا اللہ کی آنکھ کھلی. اس کی وجہ یہ ہے جیسے ہی رسول نے علی کو دیکھا تھا نا, دیکھے گا یا علی لحموں کا لحمی و دموں کا دمی و روحوں کا روحی و جسموں کا جسمی, انت منی و انا من کا, تیرا گوشت میرا گوشت, تیرا خون میرا خون, تیرا جسم میرا جسم, تیری روح میری روح, میں تو ہوں تو ماں ہے. فوراً آواز کو دیتا ہی میرے حبیب سارا علی تو لے جائے گا. ذرا غور سے دیکھ, اس کا چہرہ بچ اللہ ہے, اس کی آنکھیں اللہ ہے, اس کا کان اسم اللہ ہے, اس کا پہلو چپ اللہ ہے, کہ سارے کا سارا علی ولی اللہ ہے. زبان رسالت دہنے امامت میں آسانی سے یوں کہہ دوں, رسالت نے امامت کی آب یاری سے. اور جب زبان باہر اللہ اکبر, خدا کی قسم, کسی نے توحید سیکھنی ہے تو علی سے سیکھے, کسی نے رسالت پوچھنی ہے تو علی سے سیکھے. ہاں ہاں, میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا نا فرشتوں کو بھی توحید علی نے بتائی ہے اور رسالت جیسے علی نے سمجھائی ہے کوئی سمجھا ہی نہیں سکتا. ہر ایک سوال کا جواب مسلسل دیے چلے جا رہے تھے. ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا یا علی اتنا علم کہ کائنات کے ہر شعبے کے ہر سوال کا جواب ایک لمحے میں عطا کرتے ہیں, یہ کیا ہے؟ مسکرا کے فرمایا ھذا من لعاب محمد. یہ لعاب محمد کا اثر ہے. لیکن دنیا والوں کو کہتا چلوں, ابھی تو جو علی نے ظاہر کیا ہے وہ لعاب محمد ہے, خون محمد اس کے سوا ہے. حقیقت علویہ اس سے بھی بالا تر ہے, وہ اس سے بھی سوا ہے. ابھی تو دنیا کو وہی علی سمجھ میں نہیں آیا. یا علی کچھ سناؤ, بس منزلوں کی کچھ سناؤ. کیا سناؤں یا رسول اللہ؟ یا علی بڑے عرصے بعد ملے ہیں, آج سب کچھ ہی سنا ڈالا, سب کچھ ہی سنا ڈالا. ہاں میں پوری زمانہ سے جملے کہتا ہوں, تمام انبیاء کے صحیفے, توریت و زبور و انجیل علی نے سنائی, اور پھر وہ سنانا شروع کیا جو ابھی آیا بھی نہیں. علی نے قرآن پڑھنا شروع کیا. سبحان اللہ, توجہ ہے میرے محترم, سبحان اللہ سبحان اللہ. یار پھر میں کیا کروں, یہ میری مجبوری ہے کہ میں کوئی چیز دلیل دیے بغیر گزر نہیں سکتا. پڑھے لکھے دوست تشریف فرما ہے. قرآن کا مطلب کیا ہے؟ پڑھی ہوئی کتاب. کیا؟ پڑھی ہوئی کتاب. یہ جس دن پہلی وحی آئی تھی, اقرا باسم ربک الذی خلق, یہ بھی قرآن تھی یا نہیں تھی؟ اس کا مطلب پڑھی ہوئی تھی. تو یہ نازل ہونے سے پہلے پڑھی کس نے تھی؟
ہے میرے محترم دوستوں، یہ نزول سے پہلے پڑھی کس نے تھی؟ پڑھتے پڑھتے بس میں نے کہا جلدی سے اپنے بیان کو سمیٹنے کی جانب آگے بڑھوں، پڑھتے 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 امیر کائنات سورہ مومنون میں پہنچے اور پہلی آیتیں پڑھنا شروع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ مومن فلاح پا گئے جن کی نمازوں میں خشوع ہے. چلیں میں ایک اور آیت کی طرف متوجہ کرتا ہوں تاکہ نتیجہ دے سکوں. سورہ بقرہ ہے، آیت کا نشان 46 ہے. خداوند عالم، یہ ساری آیتیں 42 سے لے کے 46 تک ولایت کا الگ کرشمہ ہے. خداوند عالم بندوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہا ہے جب مشکل میں پھنس جاؤ نا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو پھر صبر اور صلاۃ سے مدد لیا کرو. اِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ. یہ جو ان دونوں میں سے ایک مدد ہے نا یہ بڑی مشکل ہے، لیکن ان کے لیے نہیں جو خاشعین ہیں. توجہ اذان مولانا. صبر سے مدد، صلاۃ سے مدد. مولویوں نے لکھا صبر سے مراد روزہ، صلاۃ سے مراد نماز. تمہاری اپنی تفسیر، تمہاری مرضی. ہمیں تو کہا گیا ہے من فسر القرآن برائہ یکبہ اللہ فی النار. جس نے اپنی مرضی سے قرآن کی تفسیر کی اسے اوندھے منہ جہنم میں ڈالا جائے. اس لیے ہم تو ان سے پوچھنے جائیں گے جن کے گھر میں اترا، ہم ان سے پوچھنے جائیں گے جن کے لیے اترا ہے. جا کے اپنے امام سے پوچھا مولا یہ صبر کیا ہے، یہ صلاۃ کیا ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا صبر سے مراد مصطفیٰ ہے، صلاۃ سے مراد مرتضیٰ ہے. اللہ کہہ رہا ہے مشکل میں محمد سے مدد مانگا کرو، مشکل میں علی سے مدد مانگا کرو. لیکن ان دونوں میں سے ایک مشکل، ایک مدد ہر کوئی نہیں مانگ سکتا، صرف وہ مانگیں گے جو خاشعین ہے. توجہ، یہ جو علی والی مدد ہے یہ ہر کوئی نہیں مانگے گا، یہ صرف وہ مانگیں گے جو خاشعین ہے. تو یہ خاشعین کون ہے؟ یہ میرے مولا علی نے سورہ مومنون کی پہلی آیتیں پڑھی. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ مومن فلاح پا گئے جن کی نمازوں میں خشوع ہے. وہ مصطفیٰ جو ابھی تک صرف سن رہا تھا، جہاں پہنچ کے علی کے لبوں پہ ہاتھ رکھا، علی کے لبوں پہ ہاتھ رکھا، اور جو علی نے آیت پڑھی مصطفیٰ نے اس کی تفسیر کی. یا علی قد افلحوا بک وانت ولیہم وامیرہم. اے علی وہ تیرے ذریعے فلاح پا گئے کیونکہ ان کا ولی بھی تو ہے، ان کا امیر بھی تو ہے. جی بس مجھے سمجھنے دے. کیا کہا؟ وہ مومن فلاح پا گئے جن کی نمازوں میں خشوع ہے. اور رسول نے یہی روک کے کہا شاہ علی تیرے ذریعے فلاح پا گئے کیونکہ ان کا ولی بھی تو ہے، ان کا امیر بھی تو ہے، ان کا ولی بھی تو ہے، ان کا امیر بھی تو ہے. اس کا مطلب یہ ہوا جو قرآن میں خشوع ہے وہ مصطفیٰ کی زبان میں علی ہے. توجہ 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 توجہ. جملہ ہے میں جو قرآن میں خشوع ہے وہ نبی کی زبان میں علی ہے. تو اب میرا حق بنتا ہے نا کہ میں آیت کا ترجمہ کروں انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین. ہر کوئی مدد نہیں مانگے گا، صرف وہ مانگیں گے جن کی نمازوں میں علی ہے. جناب سید آپ کو صاحب زندگی ذرا علی علی ہاتھوں پہ علی. توجہ، پیچھے پیچھے علی کی پاک ماں. رسول اللہ جیسے ہی کعبہ سے باہر تشریف لائے، یہ رسول کے اپنے جملے ہیں کہ میں دو مجموعوں کو محشر میں بھی یاد رکھوں گا. ایک 18 ذی الحج علی کی ولایت کا مجمع، ایک 16 رجب علی کے دیدار کا مجمع. اتنی بڑی تعداد میں. توجہ ہے میرے محترم، لوگ اکٹھے تھے. جیسے ہی باہر تشریف لائے جناب فاطمہ بنت اسد نے خطبہ ارشاد فرمایا. کبھی پھر آنا ہوا تو وہ خطبہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. پھر رسول کی فرمائش پہ کچھ جملے کہے جو میرے بھائی نے ان میں سے کچھ حصہ آپ کے سامنے بیان فرمایا. وقت ہوا تو وہ بھی، کیونکہ ذرا طویل تفسیر والے جملے ہیں، ایک ایک لفظ اپنی جگہ پہ تشریح چاہتا ہے. سامنے جناب ابو طالب کھڑے تھے. بسم اللہ. جناب ابو طالب نے اپنا بیٹا نبی سے مانگا. اللہ اپنا بیٹا نبی سے مانگا. جناب ابو طالب کے ہاتھوں پر رسول اللہ نے امیر کائنات کو دیا. غور سے علی کو دیکھا. اب خیال رہے یہ 16 رجب فجر سے پہلے کا وقت ہے.
ابھی اندھیرا چھایا ہوا ہے، واہ واہ، ابھی ستارے ٹوٹے مارے، چاند چہرے کو دیکھ کر جناب ابو طالب نے اپنے لال کو ہاتھوں پہ اٹھا، سبحان اللہ، ایسے بلند کر کے خدا سے مخاطب ہوئے، توجہ، ماشاء اللہ، اور خدا سے خطاب کرتے ہوئے جناب ابو طالب نے 4 مصرے کہے۔ توجہ ہے میرے محترم؟ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، نہیں، میرا میں جی نہیں چاہ رہا، حیدری، 4 مصرے، ولی اللہ، 4 مصرے جناب ابو طالب نے کہے۔ آپ شامل ہیں تو وہ چاروں مصرے سنا دو۔ اٹھایا اپنے بیٹے کو اور خدا سے مخاطب ہو کے کہا، یا رب حاذل غسق الدجی، اللہ اکبر، والقمر المبلج المضی، بین لنا من امرک الخفی، ماذا تری فی اسم ذی الصبی۔ توجہ توجہ، میں ترجمہ یوں کیا کرتا ہوں، یا رب حاذل غسق الدجی، اے اس پھیلی ہوئی تاریکی کے رب، والقمر المبلج المضی، اور پھر اپنے لال کی جانب اشارہ کر کے تاریکیوں کو ختم کر دینے والے چاند کے رب، اللہ اکبر، ان تاریکیوں کو ختم کر دینے والے چاند کے رب، بین لنا من امرک الخفی، ہمارے لیے اپنے چھپے ہوئے امر کو ظاہر کر دے، ماذا تری فی اسم ذی الصبی، تیرے نزدیک میرے بیٹے کا نام کیا ہونا چاہیے، تیرے نزدیک میرے بیٹے کا نام کیا ہونا چاہیے جو اپنے بچوں کے نام اللہ سے رکھوائے۔ اللہ اکبر، اس شاہکار قدرت کو ابو طالب کہا جاتا ہے، تیرے نزدیک میرے بچے کا نام کیا ہونا چاہیے۔ سمانت سے جملے عرض کر رہا ہوں اپنے محترم دوستوں کے سامنے، جس زمین میں ابو طالب نے مصرے کہے اسی زمین میں وہاں سے جواب آیا۔ جو شاعری کو جانتے ہیں، ہاں، شعر ایک زمین میں کہے جاتے ہیں، جس زمین میں ابو طالب نے مصرے کہے کس سے مخاطب ہو کر؟ اللہ سے، اسی زمین میں اللہ کی طرف سے جواب آیا۔ ابو طالب کے ایمان پہ شک کرنے والوں، ابو طالب اس طلسم کبریائی کا نام ہے جسے اللہ سے بات کرنے کے لیے درمیان میں جبریل نہیں چاہیے۔ سلامت ہے، مولا کو جی ہو سلامت۔ اب وہاں سے آواز قدرت آ رہی ہے، یا اہل بیت مصطفی النبی، توجہ، خصصتم بولد الزکی ان اسمہ شامخا علی، العلی من اشتقا من العلی۔ اللہ جناب ابو طالب کو پکار کے کہہ رہا، او میرے نبی کے پاک اہل بیت، اللہ اکبر، اے میرے نبی کے پاک اہل بیت، میں نے تمہیں ایک عزت والے بیٹے کے ذریعے عزت عطا کی ہے اور اس کا نام میں نے اپنے نام پہ علی رکھا ہے۔ سلامت رہے، مولا کو عطا فرمائے۔ 5 میں بھی یہ اکیلا ہے جسے اللہ نے نام مشتق کر کے نہیں پورا نام دے دیا۔ جو ہے میرے محترم دوستو، جسے اللہ نے اپنا پورا نام دے دیا، سمیٹا میں نے اپنے بیان کو، لے کر گھر آئے۔ توجہ بسم اللہ، چلیں، اس سے پہلے ایک لفظ میرے سامنے آ گیا، میں کہتا چلوں کیونکہ کعبے سے لے کر آئے تھے۔ وہ جو آپ نے ایک دیوار کا سلام علی کو پڑھا ہے، اس میں ایک لفظ ہے جو مغرب کی دیوار کا سلام تھا نا، السلام علیکہ یا مغرب الاسرار ہے، اور اس سے اگلے 2 لفظ اور ہیں، السلام علیکہ یا مغرب الاسرار وصاحب الدار و دار الجبار۔ اے اسرار کو سمیٹ لینے والے علی تجھ پہ سلام، اے گھر کے مالک علی تجھ پہ سلام، صاحب الدار، اے گھر کے مالک علی تجھ پہ سلام، و دار الجبار، اے اللہ کے گھر علی۔ نہیں آپ نے توجہ نہیں فرمائی، اے اللہ کے گھر علی۔ ایک دن جناب سلمان کعبے کا طواف کر رہے تھے اور طواف کرتے کرتے کعبے کو سلام کر کے کہا،
السلام علیکہ یا بیت بیت اللہ، اے اللہ کے گھر تجھے سلام، اے اللہ کے گھر تجھے سلام۔ لوگوں نے کہا یہ اللہ کا گھر بیت اللہ ہے، تو کہہ رہا بیت اللہ، اے اللہ کے گھر تجھے سلام۔ مسکرا کے کہا اللہ جس میں رہتا ہے وہ علی ہے، اس میں تو علی رہتا۔ جی مولا کو جاتا فرما، ہاں یہاں تو علی رہتا ہے، علی کے آنے نے ہی سے بیت اللہ بنایا۔ باتیں کسی اور جانب نکل جائیں گی۔ پڑھے لکھے دوست تشریف فرما ہے، ابھی آپ کے سامنے لفظ استعمال کیے، یہ عربی زبان میں دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں، دار بھی اور بیت بھی، جیسے آپ کی اردو زبان میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، مکان اور گھر۔ توجہ ہے؟ افتخار عارف صاحب کا ایک بڑا معروف مصرع ہے، مجھے اتنا تو معتبر کر دے جس مکان میں رہتا ہوں اسے گھر کر دے۔ ہاں خالی ہو تو مکان ہے، مالک رہنے لگے تو گھر ہے، خالی ہو تو دار ہے، مالک شب گزار جائے تو بیت ہے۔ کعبہ دار اللہ نہیں بیت اللہ ہے، یہ دار اللہ نہیں بیت اللہ ہے۔ میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، مجھ سے ایک صاحب نے سوال کیا یہ بیت اللہ کیسے بنا؟ اللہ اگر آ کے رہے تو اللہ نہیں رہتا، تو پھر یہ بیت اللہ بنا کیسے؟ کون تھا جس کی وجہ سے یہ بیت اللہ بنا؟ میں نے کہا اللہ کی جگہ وہی آ کے رہا ہے جو معراج پہ مصطفیٰ سے اللہ کی جگہ بولا تھا۔ سلامت رہے، مولا آپ کو زیادہ فرما، جناب سید آپ کو سلامت رکھے، جس نے وہاں اللہ کی جگہ مصطفیٰ سے باتیں کی تھی، اور یہ ہماری کتابوں میں نہیں برادران کی کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں۔ کتاب کا نام ہے فضائل علی بزبان نبی، مصنف ہے جامعہ الازہر مصر کے استاد طمع البختری مصری، انہوں نے اپنی کتاب میں اس روایت کو درج کیا ہے کہ رسول کے معراج سے آنے کے کچھ عرصے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر کی رسول سے ملاقات ہوئی، اور رسول سے کہا یا رسول اللہ آپ جو معراج پہ اتنے دور تشریف لے گئے، خدا سے کوئی بات بھی ہوئی، کوئی گفتگو بھی ہوئی؟ رسول نے فرمایا بہت باتیں ہوئی۔ جب اس نے بلایا تو بہت باتیں ہوئی، یہ اور بات ہے وہ تمہیں بتانے کی، تو تمہیں بتانے کی نہیں۔ سمجھدار آدمی تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ پوچھنے بھی نہیں آیا، وہ آپ جانے وہ جانے، وہ اور آپ اور اس کے آپس کی باتیں تھی، میں تو صرف اتنا پوچھنے آیا ہوں بے ای لغت خطبت اللہ، اللہ نے آپ سے کس لہجے میں بات کی ہے؟ خدا کی قسم ایک لمحے کے توقف کے بغیر رسول نے فرمایا بے لغت علی ابن ابی طالب، اللہ نے مجھ سے علی کے لہجے میں باتیں۔ جس وجہ سے آپ پیچھے رہ گئے نا، اگلا جملہ کہنا پڑ رہا ہے، فوراً عبداللہ ابن عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اللہ سے پوچھا نہیں کہ یہ علی کے لہجے میں بات کیوں کر رہا ہے؟ کہا میں نے وہی پوچھ لیا تھا، میں جانتا تھا کہ تم پوچھو گے، میں نے وہی اللہ سے پوچھ لیا تھا، حیدری میں نے وہی اللہ سے پوچھ لیا تھا، وہی پوچھ لیا تھا کہ یہ علی کے لہجے میں گفتگو کر رہا ہے۔ تو خداوند عالم نے جواب میں مجھے کہا میرے حبیب تیری دنیا والوں کا قانون ہے کہ جب کوئی مہمان کسی میزبان کے گھر جاتا ہے نا، تو میزبان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس کے دل کی پسندیدہ چیز کا بندوبست کر کے رکھے۔ اللہ اکبر، میزبان کا فرض بنتا ہے کہ وہ مہمان کے دل کی پسندیدہ چیز کا بندوبست کر کے رکھے۔ اے میرے حبیب تجھ سے اچھا مہمان کوئی نہیں، مجھ سے اچھا میزبان کوئی نہیں۔ جب تو آ رہا تھا میں نے تیرے دل کو کھول کے دیکھا تو مجھے پتا لگا تجھے علی سے پیارا ہے ہی کوئی نہیں۔ سلامت رکھے، مشکل جگہوں پہ آپ میرے ساتھ رہے، بس اب آخر تقریر میں صرف آپ کے مزاجوں کو بحال کرنے کے لیے ایک جملہ کہہ کے میں نے سمیٹ لیا اپنے بیان کو۔ علی گھر آ گئے، توجہ، جھولے میں علی، حسب بری عادت، حسب عادت آپ نے سن رکھا ہوگا، حسب بری عادت آپ نے پہلی دفعہ سنا۔ بتوں کے پاؤں کی خاک لے کر ابو جہل بھی آیا، ٹھیک، اسے جو تماچا لگا اس سے بھی آپ واقف۔ اس کے بعد ایک سانپ تھا، ایک اژدہا،
وہ پہاڑوں سے اترتا ہوا نیچے آیا اور اس جھولے میں جس میں علی تشریف فرما تھے اس پہ آ کر اس نے اپنا پھن کھولا. ادھر سے اس نے پھن کھولا, ادھر سے ید اللہ دراز ہوا اور ایسے 2 انگلیاں کلائے اجدر میں رکھ کر علی نے کچھ نہیں کیا, صرف اپنی انگلیوں کو واہ کیا. میں نے کہا صرف جشن کے مزاج کے لیے واہ کیا. وہ اجدر 2 حصوں میں تقسیم ہو کر دائیں جانب گرا, بائیں جانب گرا. جناب فاطمہ بنت اسد نے دور سے دیکھا. مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں, ماں دیکھے کہ بیٹے کے پاس سانپ آ گیا ہے. کوئی ماں ایسی ہے جو جگہ پہ بیٹھی رہ جائے, جو جائے گی جان خطرے میں ڈالے گی, بیٹے کو بچائے گی, لیکن یہ جانتی ہے وہ علی ہے. اپنی جگہ پہ بیٹھی ہوئی سارے منظر کو دیکھ رہی ہے. جیسے ہی 2 حصوں میں تقسیم ہوا نا, اس وقت بی بی نے فرمایا میرے بیٹے تو حیدر ہے. اس لیے علی نے خیبر میں کہا تھا سمتنی امی حیدر, میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. سانپ کے مرنے کی خبر عام ہوئی, او مکے والے سارے اکٹھے ہو گئے میرے نبی کے پاس آ کر. یہ کیا کیا آپ کے بھائی نے؟ ہمارے یہاں یہ سانپ, اچھا اس کی پہچان لوگ اکثر یہ لکھتے ہیں کہ یہ مکے میں جو حرام زادہ ہوتا تھا اسے کھا جاتا تھا, جو حلال زادہ ہوتا تھا اسے چھوڑ جاتا تھا. نہیں حضرت محترم, کھاتا نہیں تھا. کھا جاتا تو آج علی کے دشمن کہاں سے آئے. کھاتا نہیں تھا, نشانی کے طور پر جھاگ پھینک کر اس پہ چلا جاتا تھا, یہ اعلان کر کے کہ یہ حرام زادہ ہے, یہ غیر حلال زادہ ہے, واپس چلا جاتا. شور مچا دیا انہوں نے. مصطفیٰ یہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں حلال و حرام کی پہچان تھی, وہ آپ کے بھائی نے ختم کر ڈالی. بس میرا آخری جملہ ہے, موذین علاقہ بس سمیٹ لیا میں نے اپنے بیان کو. حلال و حرام کی پہچان تھی, آپ کے بھائی نے ختم کر ڈالی. رسول اللہ زیر لب مسکرائے اور مسکرا کے کہا یہ جو پہچان تھی کہاں تک تھی؟ سلامت رہے, مولا کو ذات عطا فرمائے. آپ نے خوبصورت سنا, مولا کو سلامت رکھے. میں راضی, میرا مولا راضی. بس سمیٹا میں نے, کہاں تک پہچان تھی؟ مکے والے کہنے لگے ہمارے شہر میں یہ پہچان تھی, حلال و حرام کی پہچان ہو جاتی تھی. حلال زادہ کون ہے, حرام زادہ کون ہے, ہمارے شہر میں پہچان ہو جاتی تھی. رسول نے فرمایا یہ پہچان تمہارے مکے تک محدود تھی, آؤ میں تمہیں وہ پہچان دے کے چلوں جو پوری دنیا میں کام آئے گی, جو قیامت تک کام آئے گی. کہا وہ کیا پہچان ہے؟ کہا جس نے سانپ کو مارا ہے نا, اس کا نام لے لینا, رخسار کھل جائے حلال زادہ ہے, پیشانی پہ بال آ جائے حرام زادہ. دونوں ہاتھ بلند کر کے